انسانی شخصیت تخلیق اور تعمیر کی دو جہات سے عبارت ہے۔ تخلیقی اعتبار سے انسان کو کائنات میں ساری مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ 3۔ اگرچہ یہ کلیہ انسانوں کو دیگر مخلوقات پر برتری عطا کرتے ہوئے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کرتا ہے، لیکن انسانوں پر انسانوں کی برتری کے بھی اللہ نے اصول مقرر کیے ہیں، جس کی بنیاد پر انسان کو اعزاز و افتخار حاصل ہوتا ہے۔ بے شک زیادہ عزت والا تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات۔ سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ موت و حیات کی تخلیق کا اصل سبب ہی کردار کی آزمائش ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اچھے اعمال سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، برے اعمال تخریب شخصیت کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے دنیا کو دارالعمل قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا عنصر علم ہے۔ تعمیر ذات میں علم کی کلیدی حیثیت ہے۔ علم انسان کو خیر و شر سے آگاہ کرتا ہے اور جاہلوں سے آدمی کو ممتاز کرتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ علم و عرفان ذات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نفس کی پہچان کے لیے ضروری اس لیے کہا گیا ہے علم کو کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ علم خیر و شر کے حدود متعین کرنے کے علاوہ انسان کو خشیت الہی سے آراستہ کرتا ہے اور یہی خشیت اسے خیر پر مائل اور شر سے دور رکھتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ سے اور اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم ایک امکانی طاقت ہے، لیکن جب اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو یہ ایک حقیقی طاقت بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایمان علم کے ساتھ عمل کی تلقین مربوط نظر آتی ہے۔ پاکیزہ علم دل اور دماغ کی تربیت کرتا ہے۔ علم انسان میں کردار کی مضبوطی، ضبط نفس، سننے اور سیکھنے اور جاننے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تفکر۔ علم کا دوسرا مرحلہ تفکر اور غور و خوض ہے۔ غور و فکر کی صلاحیت انسانی ذات کو گہرائی عطا کرتی ہے۔ تفکر انسان پر انفس اور آفاق کی حقیقتیں کھول دیتا ہے۔ تفکر ذہن و عقل پر پڑے راز و ظلمتوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ فطری صلاحیتوں کے حساب سے انسان دنیا میں پائی جانے والی بہت سی مخلوقات میں بہت کم فطری صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہ پرندے کی طرح اڑنا نہیں جانتا، چیتے کی طرح دوڑ نہیں سکتا، مچھلی کی طرح تیرنا نہیں آتا، بندر کی طرح درختوں پر چڑھ نہیں سکتا، نہ عقاب کی طرح تیز نظر ہوتی ہے، نہ بلی کے پنجوں کی طرح مضبوط پنجے۔ پھر بھی انسان عظیم اس لیے ہے کہ اس میں سوچنے کی عظیم صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ اپنا ماحول خود تخلیق کر سکتا ہے، جبکہ جانور اپنے ماحول کے تابع رہتے ہیں۔ انسان غور و فکر کی کوتاہی کی وجہ سے مکمل طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے قاصر ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے تسخیر ذات ضروری ہے، اور تسخیر ذات و کائنات کے عمل میں تفکر اور غور و فکر انسان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نیت بھی اہم کردار ادا کرتا ہے شخصیت کی تعمیر میں۔ نیت کے بغیر شخصیت کی تعمیر ناممکن ہے۔ عمل و کردار کی دنیا میں نیت کو بہت اہم حیثیت حاصل ہے، کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کا عمل اس کی نیت کا عکاس ہوتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ اسی وجہ سے شخصیت کی تعمیر میں نیت کی درستی پر ہمیشہ بہت توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ نیت دراصل ایک بیج ہے، اگر بیج اچھا ہے تبھی اس سے بہتر اور عمدہ پھل حاصل ہوگا۔ جو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے جس نیت سے کرتا ہے وہی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسی پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔